جمعہ عزت والا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل کا دن۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر کے شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہریلیہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ سے شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کے ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں یہ سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی ترکیب سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ سوچا کہ ارد گرد بہت گہرے کھڈے کھود دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی جائیں۔ جمعے کی شام ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن گڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائی اور فروخت کی جس سے وہ بڑے مالدار ہو گئے۔ یہ لوگ 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا کہ تم پر عذاب نہ آ جائے، اور کہا کہ تم لوگوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے کی ممنوعیت ہے، بے شک تم ہاتھ سے پکڑ لو یا تم کھاؤ یا فروخت کرو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملی؟ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے غضب کا عذاب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جوان لوگ بندر اور بوڑھے سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل حواس تو باقی رہی مگر ان کی قوت جاتی رہی اور ان کے جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو کوئی اس محلے سے کوئی آدمی آتا اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکل رہا تھا۔ وہ لوگ دیواریں چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسوؤں سے روتے۔ اس حال میں ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان کی نسل میں سے ہے، لیکن یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی بھی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ قوم 3 دن سے زیادہ نہ جیتی، نہ کھاتی، نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی